امریکہ ایران جنگ کی سب بات کر رہے ہیں، یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ امریکہ کس طرح ناکہ بندی کیے بیٹھا ہے آبنائے ہرمز کی طرف، اور یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ایران کا جو کنٹرول ہے آبنائے ہرمز پہ، گرفت ہے، وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور دونوں ملک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہی کی اجازت سے کوئی گزر سکتا ہے، لیکن ایران نے اپنی بالادستی یہاں پہ ثابت کی ہے، اور امریکہ کے بہت سارے دعوے جو ہیں اب تک وہ دعوے ہی ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات کوئی نہیں کر رہا، وہ بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کے پاس جو بہت سارے جہاز پھنسے ہوئے ہیں اس پہ موجود لوگوں کا کیا حال ہے، اور ٹریفک جیم کی آبنائے ہرمز میں کیا صورتحال ہے۔ میرا نام ہے اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ آبنائے ہرمز کے پاس بہت زیادہ ٹریفک جیم ہے، بہت سارے تجارتی جہاز ہیں جو اس امید پر خلیج عمان کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، بحیرہ عرب کی طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی ان کو کوئی گرین سگنل ملے گا، جنگ تھمنے کی خبر آئے گی، سیز فائر میں توسیع کی خبر آئے گی، اور کچھ معاملات بہتر ہونے کی بات آئے گی یا جنگ بندی کی بات آئے گی، تب جا کر ان کو ایک گرین سگنل ملے گا، اور اس کے بعد وہ اپنا سفر جاری رکھیں گے، آبنائے ہرمز پہ پہنچیں گے، خلیج فارس کو کراس کریں گے، اور اس کے بعد وہ اپنے جو جہاں بھی جن ڈیسٹینیشنز پہ بھی ان کو جانا ہے وہاں پہ اس اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ جہاز جو جہاں پر ہیں موجود ہیں، کہیں خلیج عمان میں، کہیں بحیرہ عرب کی طرف، وہاں پر ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ تقریباً 2000 جہاز ایسے ہیں جو بہت بڑے تجارتی جہاز ہیں، جن پہ عملہ بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان تمام جہازوں پہ جو 2000 جہاز ہیں ان پر عملہ تقریباً 20,000 کا سٹاف ہے جو ان پہ موجود ہے۔ یہ 20,000 لوگ کھلے پانیوں میں، کھلے سمندروں میں بے یار و مددگار ہیں، اور بہت زیادہ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اور بہت سی سہولتیں ہونے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ کرب سے گزر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جو میری ٹائم ایجنسی ہے وہ اپنے اعداد و شمار میں بتا رہی ہے کہ 2000 جہاز جو مختلف سمندر کے مقامات پہ پھنسے ہوئے ہیں، اس پہ 20,000 کے قریب سیلرز موجود ہیں، 20,000 کا سٹاف موجود ہے، اور وہ بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ سب سے زیادہ ان کو جو مشکل درپیش ہے وہ بہت زیادہ ڈیوٹی لمبی دینے کی وجہ سے ہے، وہ بہت زیادہ تھک چکے ہیں، ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، نفسیاتی مسائل سے دوچار ہو چکے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سا رابطہ جو ہے وہ ان کا نہیں ہو پا رہا، اپنے پیاروں سے بھی، اپنے آفیسز سے بھی، اپنے دفاتر سے بھی، اور ہر جو سیلر ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر فون کرے، اپنے گھر والوں کو اپنی مشکل بتائے، اور انہیں بتائے کہ وہ بیچ سمندر میں کس طرح ایک خراب موسم میں پھنسا ہوا ہے، اور جو سمندری موسم ہے وہ ویسے ہی بہت سخت ہوتا ہے، اور سمندر سے لڑنا، اس کے موسم سے لڑنا واقعی ایک دل گردے کا کام ہے۔ تو اس کے جو وہاں پہ سیلرز موجود ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی سے بات کریں، اپنے اکیلے پن کو دور کریں، لیکن ان کے لیے ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی من پسند، اب جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اپنے من پسند کھانوں کو بھی یاد کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ کھانے ایسے کھائے جو اس کو پسند ہیں، لیکن وہاں پر تو ابھی ضروری ہی ایسا خوراک موجود ہے جہازوں پہ، کیونکہ وہ بہت طویل سفر کرنے کے بعد اس آس میں یہاں پہنچے تھے کہ ان کو اجازت ملے گی اور آبنائے ہرمز وہ پار کر جائیں گے، لیکن ان کو ایسی اجازت نہیں ملی۔ تو اب جو موجود ہیں، جہاں موجود ہیں وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اپنی خوراک کو بھی انہیں اسی طرح استعمال کرنا ہے، بچا کر استعمال کرنا ہے، اس کی راشننگ کرنی ہے تاکہ وہ کسی طرح سے زیادہ عرصے اس خوراک کو استعمال کر سکیں۔ تو وہاں پہ لوگ پریشان بھی ہیں، اپنی پسند کا کچھ کھا بھی نہیں سکتے، اپنی بات کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے، آپس میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس طرح سے کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے جس طرح سے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے کسی پیارے کے ساتھ محسوس کرتے ہیں گفتگو کر کے۔ تو اب ایک نیا چیلنج جو درپیش ہے وہ اسی طرح کا درپیش ہے کہ بہت زیادہ لمبی ڈیوٹی دینے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور بہت زیادہ اکیلے پن کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ اب شپنگ کمپنیز جو ہیں وہ اس میں اپنے سٹاف کو کوئی زیادہ کاؤنسلنگ سروس پرووائڈ نہیں کر رہے۔ اب یو این کی جو میری ٹائم ایجنسی ہے وہ بھی شپنگ کمپنیز پہ زور دے رہی ہے کہ اپنے ملازمین کا خیال رکھیں، انہیں کاؤنسلر سے ملوائیں، کاؤنسلرز ان کو فون کریں، ان کی بات سنیں، اور ایک اچھا جو لسنر ہے وہ ان کو ملے تاکہ وہ دل کھول کے اپنی باتیں کریں اور اپنے جو بھی دل کی تکلیف ہے اس کا اظہار کریں، اور اس کے بعد جو کاؤنسلر ہے وہ ان کو کنسول بھی کرے، ان کی داد رسی بھی کرے، ان کا خیال بھی رکھے، ان سے اس طرح کی بات کرے جس سے ان کا دل مزید مضبوط ہو اور انہیں ہمت ملے
والے اس سمندر کے موسم سے لڑنے کی، ان حالات سے لڑنے کی جو وار زون میں موجود ہیں، چونکہ وہ ایک جنگی ماحول میں موجود ہیں، انہیں لگتا ہے کہ کبھی بھی یہاں پہ ہمیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے، کبھی بھی ہمیں کہا جا سکتا ہے شپنگ کمپنی کی طرف سے کہ اب ہماری کچھ بات ہو گئی ہے، ہم نے گرین سگنل لے لیا ہے ایرانی پاسداران انقلاب سے یا امریکہ سے، تو اب آگے بڑھو، ہمت کرو اور آبنائے ہرمز کی طرف سفر جاری رکھو، پار کرو. تو انہیں یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں جس سے بھی ہم نے اجازت لی ہے اس کی مخالف پارٹی کہیں جو ہے وہ ہم پر کسی طرح کی فائرنگ نہ کر دے اور اس کی وجہ سے ہمارے جہاز کو کوئی بہت بڑا نقصان نہ پہنچ جائے اور ان کی زندگیوں کو بھی ظاہر ہے نقصان نہ پہنچ جائے. یہ ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، کیونکہ وار زون کے اندر ہیں وہ لوگ، تو اس لیے ان پر بہت زیادہ نفسیاتی دباؤ ہے. اب اس نفسیاتی دباؤ کو دور کرنے کے لیے نہ شپنگ کمپنیز کچھ کر پا رہی ہیں اور نہ ہی کسی اور طرف سے ان کو کوئی مدد مل پا رہی ہے. بہت سارے ممالک نے خوراک تو پہنچائی ہے، جو بھی ان کے سمندروں کے قریب ہو سکتا ہے موجود جہاز اس وہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، تو قریب کے ممالک سے انہوں نے تھوڑی بہت چیزیں منگوائی تو ہیں، لیکن ان کے دکھ کا جو ایک مداوع ہے وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یا تو جہاز آبنائے ہرمز کو اس طرف سے پار کر لے، یا ان کو ایک واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ کتنے دن ان کو کھڑے رہنا ہے، اور اگر یہ انتظار کچھ بہت زیادہ طویل ہے تو وہ جہاز کا رخ موڑیں اور واپس اپنے پورٹس کی طرف چلے جائیں جہاں پر وہ انتظار کریں، اپنے گھر والوں سے ملیں، وہ جہاز وہاں پورٹ پہ کھڑا رہے اور جب اس کو پتہ چلے کہ حالات اب بہتر ہو گئے ہیں تو اب وہ پھر روانہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ وہاں سے گزر جائے. جو شپنگ کمپنیز کی انشورنس ہے اس کے ریٹس بھی جو ہیں وہ 4 گنا ہو چکے ہیں، اور بلکہ کئی شپنگ کمپنیز کو تو انشورنس مل ہی نہیں پا رہی، یہ بھی مسائل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو بھی جہاز اپنے پورٹ سے روانہ ہوتا ہے خلیج فارس یا خلیج عمان کی طرف، وہ وار زون میں داخل ہو رہا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی نہیں لے سکتا. کوئی انشورنس کمپنی اس کو یہ یقین دہانی نہیں کرا سکتی کہ اگر آپ کو نقصان پہنچے گا تو ہم اس کا مداوع کریں گے، ہم اس کی بھرپائی کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کسی طرف سے بھی ایک وار زون ہے اور واضح طور پہ کہا گیا ہے ایران کی طرف سے کہ اگر آنا ہے تو ہمیں $20 لاکھ پے کرو اور اس کے بعد وہاں سے گزر جاؤ. اور اس کے بعد $20 لاکھ دینے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ خوف کی تلوار لٹک رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے کہیں ان پہ اس طرح کی کوئی گرفت میں وہ نہ لے لے، امریکہ ان پہ حملہ نہ کرے، ان کو کوئی سزا نہ دے ایران سے ڈیل کرنے کی صورت میں. تو ابھی وہ ڈر کے مارے بہت سے ایسے جہاز ہیں، ڈر کی وجہ سے بہت سی شپنگ کمپنیز ایسی ہیں جو ایران کے ساتھ بھی بات نہیں کر رہی ہیں اور جو امریکہ کے ساتھ بھی بات نہیں کر رہی ہیں اور کسی کی یقین دہانی پہ عمل نہیں کر رہی ہیں، کیونکہ اس سے ان کو لگتا ہے کہ کہیں ان کے جہاز پہ موجود جو سینکڑوں اور ہزاروں کا عملہ ہے اس کی زندگیاں خطرے میں نہ پڑ جائیں. تو آبنائے ہرمز کی دونوں طرف اس وقت صورتحال جو ہے وہ جہاں ایک جنگی ماحول ہے، جہاں ایرانی پاسداران انقلاب کا ایک مکمل کنٹرول ہے، امریکہ بھی ناکہ بندی کیے بیٹھا ہے، وہیں پہ بہت سارے جہاز جو ٹریفک جیم میں آبنائے ہرمز میں پھنس گئے ہیں، جو 2000 جہاز ہیں، 20,000 کا عملہ ہے، ان کو تکلیف ہے اکیلے پن کی، ان کو تکلیف ہے، پریشانی ہے کہ ان کو ان کا من پسند کھانا نہیں مل رہا اور ان کو اپنے پیاروں سے بات کرنی ہے، وہ ان کی آواز سننے کے لیے بیتاب ہیں، مختلف پیغامات بھیجتے ہیں لیکن اب بھی ان کی بات اپنے پیاروں سے نہیں ہو پا رہی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ بندی کا امریکہ اور ایران کے بعد جسے سب سے زیادہ انتظار ہے وہ آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے وہ 20,000 سیلرز ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو پلٹ کر اپنے گھر جانا ہے یا آگے کسی ڈیسٹینیشن کی طرف جانا ہے. وہ وار زون میں پھنسے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، بہت ہی نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں اور آنے والے جو دن ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ کتنے مزید سخت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کو ابھی تک کوئی گرین سگنل آبنائے ہرمز پار کرنے کا بھی نہیں ملا ہے اور اپنے ممالک کی طرف واپس موڑنے کا بھی ان کو کوئی سگنل نہیں ملا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.